رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات ہیں، الحمدللہ 18واں روزہ بھی ہم نے اختیار کر لیا۔ بس یہ جو مغفرت کا اشرائے ناظرین بس ہم سے جدا ہونے کو ہے، کوشش کیجئے گا اسے راضی کر کے بھیجیے گا، ناراض کر کے مت بھیجیے گا، کیونکہ اگر یہ ناراض ہو جائے گا نا تو کل بروز محشر ظاہر ہے اس نے شفاعت کروانی ہے، پھر شفاعت کون کروائے گا۔ اچھا، اس کو راضی کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، اور وہ بہت آسان طریقہ ہے، وہ ذرا سن لیجئے کہ ایک منظر نامہ ہے، عفو درگزر کی بات ہو رہی تھی نا، ایک منظر نامہ ہے، اور منظر نامہ کراچی کا پاکستان کا نہیں ہے، بلکہ آئیے سیدھا ہم چلتے ہیں مدینہ پاک کی سرزمین کے اوپر، اس کائنات کی مقدس ترین سرزمین کے اوپر، اور پھر اس مسجد نبوی میں ہم جاتے ہیں جس مسجد نبوی سے بڑھ کے کوئی مسجد اس دنیا کے اندر نہیں ہے ناظرین، اور وہاں چلتے ہیں اس بارگاہ میں جو بارگاہ اس کائنات کی سب سے عظیم ترین معتبر ترین مقدس ترین بارگاہ ہے، اور وہ بارگاہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس بارگاہ میں ناظرین یوں کہیے کہ کائنات کے چاند کائنات کے ستاروں کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے، منظر ذہن میں رہے، اور بالکل عقیدت کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے اس بات کو سننا ہے، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے اگر سمجھ آ گیا نا، یقین مانیے تو ہماری بہت سے مسائل کا حل ویسے ہی ہمیں مل جائے گا۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جلوہ میں تشریف فرما ہے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک سے ایک جملہ ادا کیا جس کا مفہوم میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ ابھی جو شخص داخل ہوگا تمہارے درمیان آئے گا وہ جنتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخصیت، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انصاری صحابی ہیں، حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تشریف لاتے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ آپ نے تازہ وضو کیا ہوا ہے، تازے وضو سے آپ کی جو داڑھی مبارک ہے وہ گیلی ہو رہی ہے، اور اس سے جو ہے وہ پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ آپ کی جو مبارک جوتے تھے وہ آپ کے بائیں بغل کے اندر موجود تھے۔ آپ آ کے بیٹھے، اپنی عبادتیں آپ نے کرنا شروع کر دیں۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا ایک منظر نامہ۔ اب آئیے ایک اور منظر نامہ ہے، وہ دوسرے دن کا ہے۔ دوسرے دن بھی اسی طرح سے کائنات کے چاند تشریف فرما ہے، کائنات کے ستاروں کے جھرمٹ میں موجود ہیں، پھر زبان اقدس سے ایک جملہ ادا ہوتا ہے کہ ابھی تمہارے درمیان جو شخص آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ صاحب ایک ایسی شخصیت آئی ہیں جو شخصیت حضرت سعد بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایگزیکٹلی اسی پوزیشن کے اندر کہ وضو آپ نے تازہ کیا ہوا ہے، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، اور آپ کی جو جوتیاں ہیں وہ آپ کے بغل میں موجود ہیں، یعنی دوسرے دن بھی یہی منظر نامہ ہے۔ پھر ایک منظر نامہ آتا ہے وہ تیسرے دن کا، اور تیسرے دن یہ ہوا اسی انداز سے کائنات کے چاند تشریف فرما ہے، اسی طرح سے ستاروں کی جھرمٹ میں تشریف فرما ہے، اسی طرح سے زبان اقدس سے جملہ ادا ہوتا ہے کہ ابھی تمہارے درمیان جو شخص آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ یعنی فرسٹ ڈے بشارت کن کی زبان اقدس سے؟ سرور دو جہاں جو کن کی کنجیوں کے مالک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ جو آپ نے فرما دیا وہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ آپ کو عطا کیا ہے۔ دوسرے دن بشارت انہوں نے دی، اور کن کے لیے دی؟ اسی شخصیت کے لیے۔ تیسرے دن بشارت دی، کن کے لیے دی؟ انہیں کے لیے دی۔ اب یہ 3 دن متواتر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بشارت دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں تشریف فرماتے۔ اب ایک تجسس، ایک کریوسٹی آپ کے اندر پیدا ہو گئی، اور یہ صحابہ کا طرز تھا، کیونکہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو بھی فرماتے تھے نا، ان کے اندر ایک تجسس پیدا ہوتا تھا کہ ہم کسی طرح سے اس کی ڈیٹیلنگ کر لیں، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے جو فرمایا بس ہمارے لیے ہی کافی شافی، اور کچھ ہمیں نہیں چاہیے۔ بہرحال ہوا یہ کہ انہوں نے اب معاملے کو سمجھنا شروع کیا کہ حضرت سعد بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ زبان اقدس سے جو ادا کیا ہے سرور دو جہاں کی، وہ کیسے عطا کیا ہے۔ بہرحال انہوں نے کیا یہ کہ 3 دن ان کے پاس وہ رکے، اب وہ ان کے روز رات کی جو شب کے معمولات تھے اس کو چیک کرتے تھے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ وہ ایسا کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت عطا کی۔ 3 دن گزر گئے، آپ نے دیکھا کہ ساری معمول کی باتیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں وہ جا کے رکے اور رک کے سوچے کہ ہاں یہ عمل ایسا ہے جو کلک کرتا ہے کہ سرکار نے اس وجہ سے بشارت دی ہوگی۔ 3 دن گزر گئے۔ بہرحال عرب کا یہ ماحول تھا اور یہ معمول تھا کہ کوئی مہمان آتا تو 3 دن بعد پوچھا کرتے تھے کیوں آئے تھے۔ بہرحال سوال جواب، وہ پوچھا کیوں آئے تھے بھائی، کہا کہ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن سرکار علیہ السلام نے آپ کے لیے بشارت دی، تو مجھے یہ تجسس تھا کہ میں معلوم کروں کہ بشارت کس وجہ سے دی ہے، کاش مجھے بھی یہ بشارت مل جائے، کیونکہ وہاں تو ناظرین دوڑ کسی اور معاملے کے لیے تھی کہ ہم کسی طرح سے محبوب کے محبوب ہو جائیں۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے اندر کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے،
وہی ان کی راتیں تھیں, وہی کروٹیں لیتے لیتے اللہ کا ذکر کرتے تھے. اب وہ یہ بات پوچھ کے جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے, انہوں نے کہا ایک بات ضرور ہے. اب وہ پلٹے, اور جیسے ہی پلٹے تو بہت ہی توجہ کے ساتھ پلٹے, اور پلٹنے کے بعد پوچھا وہ کون سا عمل؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں جب رات سوتا ہوں نا تو میں اپنے دل کو بالکل صاف کر کے سوتا ہوں, قدورتیں ختم کر کے سوتا ہوں, کسی کے لیے بغض نہیں رکھتا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دی ہیں میں اس پر کسی سے حسد نہیں کرتا. یہ دو جملے آپ نے ادا کیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے. ناظرین کرام, آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں موسٹلی ہماری پریشانیوں, ہماری زندگی کی رکاوٹوں, ہماری ترقی کی رکاوٹوں, اللہ کی ناراضگی کی بنیادی وجوہات میں سے یہ ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں, اللہ سے ہم معافی چاہتے ہیں, اللہ کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. آج سے اس پرسکرپشن کو آج سے مطلب پرسکرائب کر لیجئے اپنے لیے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, کہ میں نے لوگوں کو معاف کرنا ہے. آج سے یہ فیصلہ کر لیجئے کہ یہ دل سب کے لیے صاف رہے گا, اور جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو عطا کی ہیں اس جانب میری نگاہ نہیں ہوگی. میں اس نعمت پہ شاکر رہوں گا, اے پروردگار جو تو نے مجھے عطا کیا ہے. بس یہ دو باتیں کر لیجئے, یہ دو وظیفے آپ حرز جان بنا لیجئے, یہ دو پرسکرپشنز جو ہیں آپ اٹھا لیجئے اپنی زندگی میں. پھر آپ دیکھیے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں جو اندر سے سکون آئے گا نا, وہ جو اندر سے سکون آئے گا, یقین مانیے کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی وہ سکون آپ کو میسر نہیں آئے گا. معاف کرنا شروع کر دیجئے اور اس کی عطا پر راضی ہونا شروع ہو جائیں. پھر دیکھیے اللہ کے کتنے کرم کے فیصلے آپ کے لیے ہوتے ہیں جو ابھی تک شاید اس وجہ سے رکے ہوئے ہوں کہ آپ نے اپنے دل کو اندر سے صاف نہیں کیا. اجازت دیجیے اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ حافظ. کی رحمت آ جائے کردار میں, بات چیت میں نرمی ہو, خوشی ملے سار میں. رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. غلطی رک جائے روزے کی ڈھال سے, کام ہر ایک اچھا ہو اسی خیال سے. دین تو ہے دنیا میں نیک اعمال سے. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. ہاتھ کسی کا پکڑو اور امداد کرو, غم کی قید سے خوشیوں کو آزاد کرو.